السلام علیکم فرینڈس، تنویر الاثار کی حدیث وسوسے کی باب کی پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عثمان ابن ابی العاص، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و بین قراءتی، کہ شیطان مجھ میں اور میری نماز اور میری تلاوت کے درمیان جو ہے حائل ہو جاتا ہے۔ یلبسھا علی، اور نماز جو ہے مجھ پر علیہ ہوگا اور نماز مجھ پر مشتبہ کر دیتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک شیطان یقال لہ خنزب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا نام خنزب ہے، یا ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے۔ اس کو خنزب اور خنزب دونوں پڑھنا صحیح ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَادْخُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، جب کبھی تم اسے محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو اور بائیں طرف 3 بار تھتکار دو، میں نے یہی کیا تو اللہ نے اسے دفع فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی ثقیف کے ہیں، اور آپ کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت حضرت آمینہ کے پاس جو ہے موجود تھیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، اس حدیث کی تشریح میں یہی ہے کہ ان کا سوال یہ تھا کہ شیطان جو ہے مجھے شبہ دلاتا رہتا ہے۔ اس طرح ہم لوگ کے ساتھ بھی اکثر یہ چیز ہوتی رہتی ہے کہ کبھی ہم لوگ رکعت میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کتنی رکعت پڑھیں، کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے کون سی سورہ پڑھی، یہ والی پڑھی یا نہیں پڑھی، یا پھر سورہ فاتحہ بھی پڑھی یا نہیں پڑھی۔ اس طرح کی بہت سارے وسوسے جو ہے آتے رہتے ہیں۔ تو فرینڈس، یہاں پہ یہ چیز بھی معلوم ہو رہی ہے کہ ہم عام لوگوں کے ساتھ ایسا صرف نہیں ہوتا ہے، بلکہ صحابی رسول کے ساتھ بھی اس طرح کا ہوا کرتا تھا، تو یہ بہت گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ یہ خنزب نام کا جو شیطان ہے، یہ شیطان کی اس ذریت کا نام ہے جو نمازیوں پر نماز کو مشتبہ کرتا ہے۔ تو اس کے علاج میں کیا فرمایا کہ نمازی کی نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ سے پہلے اس طرح سے تھتکار کر لا حول شریف پڑھے، پھر جا کے تحریمہ کریں، اور نماز کے دوران میں اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ اس طرح کی قیام میں جو ہے سجدے کی طرف اپنی نگاہ رکھے، اور پھر رکوع میں پشت قدم کی طرف نگاہ رکھے، اپنی سجدے میں ناک کے باسے کی طرف جلسہ اور قدم گود میں رکھے، تو انشاءاللہ عز و جل نماز میں حضوری نصیب ہوگی، آپ کا قلب حاضر رہے گا۔ اور سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ نے ذہن میں اس بات کو ہمیشہ خیال رکھے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ رب العزت ہم سب کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے پھر نیکسٹ حدیث پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن القاسم ابن محمد، مروی حضرت قاسم بن محمد سے، ان رجلا سألہ فقال، کہ ان سے کسی شخص نے پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ انی اہم فی صلاتی فیکثر ذلک علی، کہ میں اپنی نماز میں وہم کرتا ہوں اور یہ واردات مجھ پر بہت ہوتی ہیں، یعنی کہ اس طرح کے بہت زیادہ وہم میرے ذہن میں آتے ہیں۔ فقال له امضی فی صلاتک فانہ لن یذهب ذلک عنک حتی تنصرف وانت تقول ما اتممت صلاتی، فرمایا کہ اپنی نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ وہم تو نہیں جائے گا یہاں تک کہ تم یہ کہتے ہوئے نماز ختم کرو گے کہ میری نماز مکمل نہ ہوئی۔ دیکھیے، اس میں تشریح میں یہ ہے کہ ان خطرات کی وجہ سے ہرگز اپنی نماز نہ چھوڑو، اور اس میں اعادہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے وہم تو ہمیشہ جو ہے آتے ہی رہیں گے، لیکن اس کی وجہ سے کبھی بھی نماز قضا کرنا، نہ پڑھنا، کتنا بھی ایسا لگے کہ نماز میری نہیں ہوئی ہے شاید، لیکن اس کی وجہ سے ہم کو اعادہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور نماز اس طرح سے کبھی قضا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تو صحیح سے نماز پڑھتے ہی نہیں، کیا ہی پڑھے۔ تو اس طرح سے یہ چیز گمان نہیں لانا چاہیے اپنے من میں، دل لگے یا نہ لگے تبھی نماز پڑھتے رہنا چاہیے، اور اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ چلے پھر، اللہ حافظ۔